السلام علیکم سسٹر عالیہ ام ریان، ہماری دعوت قبول کرنے کا شکریہ۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ عالیہ ام ریان کون ہیں اور کیا آپ اپنی زندگی کے بارے میں ہمیں مختصراً بتا سکتی ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ موقع دینے کا بہت شکریہ۔ میں ایسٹ لندن میں پیدا ہوئی اور وہیں پلی بڑھی۔ میرے ایریا میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، یہاں بنگلہ دیشی مسلمان زیادہ تھے، لہٰذا مسلمانوں سے میرا کافی واسطہ پڑتا تھا۔ میرا تعلق مکس نسل سے ہے، میری والدہ اٹالین ہے اور میرے والد ویسٹ افریقی نائجیرین ہیں۔ لیکن جب بھی مجھ سے یہ سوال کیا جاتا ہے تو میں یہ سوچتی ہوں کہ عالیہ ایک ایسی روح ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سفر کرنا چاہتی ہے۔ ایمان کے لحاظ سے آپ کی زندگی کیسی تھی؟ آپ کا کس پر ایمان تھا؟ میری پرورش بطور عیسائی ہوئی تھی۔ ٹین ایج میں مجھ میں عیسائیت کا نیا تصور ابھرا۔ خدا پر تو میرا ہمیشہ ایمان تھا۔ میری والدہ نے میری پرورش اس طرح سے کی کہ مجھے زندگی، اس کے مقصد اور دنیا کے بارے میں تجسس کی ترغیب ملی۔ اگرچہ مجھ میں عیسائیت کا نیا تصور ابھرا تھا، لیکن اندر جیسے ایک خلا تھا، مجھ میں اعتراضات پیدا ہوئے۔ میں نے بہت ہی کم عمری میں عیسائیت کے بنیادی عقائد پر اعتراض کیا اور شاید جذباتی اور روحانی طور پر اس عقیدے پر یقین کے باوجود عقلی طور پر مجھے پسند نہیں آیا، لہٰذا آخر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ میرے والد کا بیک گراؤنڈ بہت زیادہ دلچسپ تھا کیونکہ وہ پیدائشی مسلمان تھے۔ میرے دادا مسلمان تھے اور میری پیدائش سے بہت پہلے جب میرے دادا کا انتقال ہوا تو میرے والد نے اسلام چھوڑ دیا، اور جب وہ لندن میں میری والدہ سے ملے تو اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، لہٰذا میری پرورش کبھی بھی اسلام پر نہیں ہوئی۔ اسلام کسی صورت میں موجود نہیں تھا، وہ مسلمان نہیں رہے تھے۔ کس چیز کے باعث آپ نے اپنے عقائد پر سوالات اٹھائے؟ مجھے اپنی والدہ کے ساتھ چرچ جانا یاد ہے۔ میں چرچ جایا کرتی تھی اور روحانی اور جذباتی طور پر اس سے بہت زیادہ اطمینان ملتا تھا، لیکن میرے ذہن میں سوالات تھے۔ میں ان کے خدا کے کانسیپٹ کو سمجھ نہیں سکی۔ میں سمجھ نہیں سکی کہ ناؤز باللہ وہ کیسے ایک انسان کی عبادت کر سکتے ہیں۔ وہ ایک انسان تھے، میری ہی طرح کے ایک انسان، اور میں عقلی اور ذہنی طور پر یہ بات نہیں سمجھ سکی کہ میں ناؤز باللہ کیسے کسی دوسرے انسان کی عبادت کر سکتی ہوں۔ لہٰذا میں نے اس پر اعتراض کیا، اور مجھے یاد ہے کہ ایک دن میں نے چرچ کے پادری سے بات کی۔ میں نے ان سے یہی سوال کیا اور ان کا جواب تھا بس ایمان رکھو، اور یہی وہ لمحہ تھا جب میں جان گئی کہ یہ میرے لیے نہیں ہے۔ آپ نے پہلی مرتبہ اسلام کے متعلق کب سنا؟ میں اس سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کو اپنے بچپن کے بالکل ابتدائی دنوں میں لے چلتی ہوں۔ میرے ایریا میں مسلمان زیادہ تھے، یہ بنگلہ دیشی ایریا تھا، اور میری رہائش کے سامنے میں فرسٹ فلور پر رہتی تھی۔ میری عمر تقریباً 8 سال تھی۔ میں لیونگ روم کی کھڑکی کے پاس جاتی اور کھڑکی کی دہلیز پر جھک جاتی تھی، جہاں سے مجھے اپنے گھر کے سامنے سڑک کا گراؤنڈ فلور نظر آتا تھا۔ وہاں عارضی طور پر بنائی گئی ایک مسجد تھی۔ اس وقت دراصل وہ ایک کنٹینر تھا، لیکن میں جہاں سے جھک کر دیکھتی تھی وہاں سے مجھے اس مسجد میں نماز کا ایریا نظر آتا تھا، اور مجھے یہ بڑا دلکش لگتا تھا۔ میں انہیں اندر جاتے اور جھکتے اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھتی تھی۔ بچپن میں مجھے یہ سب دیکھنا بہت اچھا لگتا تھا۔ میں یہ سب دیکھنے کے لیے دن میں چند بار دوڑ کر کھڑکی کے پاس جاتی۔ اسی عمر میں بدقسمتی سے گھر میں حالات بہت برے تھے۔ میرے والدین مسلسل جھگڑتے رہتے تھے، ان میں ہم آہنگی نہیں تھی، ان میں مسلسل بحث اور جھگڑا ہی جاری رہتا تھا۔ اور مجھے وہ دن یاد ہے جب میری والدہ اور والد کے درمیان بہت سخت جھگڑا ہوا اور میں اپنے بیڈ روم میں بھاگی۔ میری عمر تقریباً 8 سال تھی۔ بیڈ روم میں جاتے ہوئے میں نے اپنی والدہ کی شال لے لی۔ وہ ایک خوبصورت ایشین شال تھی جو ان کی ایک پاکستانی کالیگ نے گفٹ کی تھی، دفتر کی کالیگ نے۔ میں نے وہ شال لی اور اس سے زمین پر پھینکا، پھر میں نے سجدہ کیا اور خدا سے کہا، مجھے خدا سے یہ کہنا یاد ہے کہ انہیں روک دیں، انہیں جھگڑنے سے روک دیں۔ لیکن اس وقت میں بہت چھوٹی تھی، مجھے ٹھیک سے معلوم نہیں تھا کہ میں کر کیا رہی ہوں۔ بس جو کچھ مسجد میں دیکھا تھا اسی کی میں نقل کر رہی تھی، اور مجھے محسوس ہوا کہ خدا میری بات سنے گا۔ اس وقت مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کیونکہ یہ ایسا انداز تھا جو خدا سے قریب کرتا تھا۔ یہ اسلام کے حوالے سے یہ میرا سب سے پہلا تجربہ تھا، اور پھر 2 سال بعد ایک اور تجربہ ہوا۔ میں 10 سال کی تھی اور اسکول میں پڑھتی تھی۔ میں اسکول سے گھر آئی اور یہ خبر سنی کہ ہماری کلاس کا ایک بچہ جو اسکول سے چھٹی ہونے کے بعد اس وقت کافی مقبول کچھ پلینگ کارڈز خریدنے کے لیے سڑک پر دوڑ رہا تھا کہ ایک بڑے ٹرک نے اسے ٹکر مار دی اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ اسکول نے اس کے تمام کلاس فیلوز کو خط لکھا اور اس کے 2 دن بعد ہونے والے جنازے میں آنے کی دعوت دی۔ تب میں نے اپنی والدہ سے جانے کی ضد کی۔ اس کلاس میں ہم میں سے کچھ اسٹوڈنٹس غیر مسلم تھے۔ والدہ نے اجازت دے دی اور مجھے لیلا سے کہی ایک بات یاد ہے جو اس وقت میری بیسٹ فرینڈ تھی اور وہ صومالیہ سے تھی۔ میں نے کہا کیا مجھے اسکارف مل سکتا ہے، اور اس نے کہا ہاں، اور مجھے ایک اسکارف اس نے دے دیا۔ پھر مجھے ایسٹ لندن کی مسجد میں جانا یاد ہے۔ شاید میں جنازے
مدرسے میں موجود اکیلی غیر مسلمان بچی تھی. وہاں میں نے ظہر کی نماز پڑھی، پھر جنازے کی نماز پڑھی. مجھے ظہر کی نماز میں سجدہ کرنا اور خدا سے نزدیکی کا وہ احساس پانا یاد ہے جو 2 سال پہلے سجدہ کرتے ہوئے مجھ میں پیدا ہوا تھا، اور یہ اسلام کے حوالے سے میرا دوسرا تجربہ تھا. کس بات نے آپ کو اسلام سے قریب کرنا شروع کیا؟ گھر میں حالات بدتر ہو گئے، بلکہ بدترین. گھر میں بے پناہ ڈومیسٹک وائلنس تھا. میں اس کا جذباتی اور ذہنی اثر لے رہی تھی، اور سبحان اللہ پھر اللہ نے ایک بچی کو مجھ سے ملا دیا. وہ سیکنڈری اسکول میں میری کلاس فیلو تھی، اور کلاس کی تمام مسلمان لڑکیوں میں سے صرف وہی اسلامی تعلیمات پر عمل کرتی تھی. باقی لڑکیاں بہت کلچرل تھیں، لیکن وہ اسلام پر بہت زیادہ عمل کرنے والی تھی، اور وہ بھی گھر میں میری طرح ہی کے تجربے سے گزر رہی تھی. لیکن اس کے والدین کے درمیان معاملہ میرے مقابلے میں کہیں زیادہ خراب تھا. اس کی والدہ سبحان اللہ گھریلو تشدد کا شکار تھی، انہیں روزانہ مارا جاتا تھا، اور اس کے باوجود وہ پرسکون تھی، وہ امن میں تھی. اور مجھے اس سے یہ کہنا یاد ہے کہ تمہارے گھر کے حالات مجھ سے کہیں زیادہ برے ہیں، میں ٹوٹ کر بکھر رہی ہوں لیکن تم سکون میں ہو. یہ سب کیسے ہے؟ تم یہ سب کیسے برداشت کر رہی ہو؟ کیونکہ میں تو اس کا بہت زیادہ اثر لے رہی ہوں. تب اس نے کہا تھا کہ یہ میرا ایمان ہے جو مجھے اس پریشانی سے نکالتا ہے. تب ظاہر ہے میں مسلمانوں کو جانتی اور سمجھتی تھی، لیکن یہ احساس بھی تھا کہ اسلام بہت بیکورڈ مذہب ہے، اور مجھے اپنی اس فرینڈ سے بہت زیادہ لگاؤ ہو گیا تھا. ہم بہت ہی گہری سہیلیاں بن گئی، حالانکہ ہم بالکل مختلف تھیں. مطلب میں بہت خود سر اور کریزی تھی، اور لوگوں میں مقبول، اور وہ ماشاءاللہ ایک عملی مسلمان تھی. پھر بھی ہم بہت گہری فرینڈز بن گئیں. پھر میں نے اسلام پر غور کرنا شروع کر دیا، آرٹیکلز پڑھنا شروع کیے. اس وقت ٹیپ والی کیسٹس چلتی تھیں. میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا صرف ایک گستاخانہ وجہ سے، وہ یہ کہ میں چاہتی تھی کہ اسے بچانے کے لیے اس عقیدے میں کوئی خامی تلاش کروں، کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ حجاب غلط ہے. میرے خیال میں یہ اسے ایک کامیاب کریئر، ایک کامیاب زندگی سے پیچھے رکھے گا. مجھے لگتا تھا، اور ویسے بھی اس علاقے میں پرورش پاتے ہوئے میں نے دیکھا بھی تھا کہ مرد 2 میل آگے ہی چل رہے ہوتے تھے اور ان کی بیویاں پیچھے پیچھے چلتی تھیں. تو مجھ میں اس طرح کے من گھڑت تصورات تھے، اور یہ بات دلچسپ بھی تھی کیونکہ ایک طرف میں یہ دیکھ سکتی تھی کہ اس مذہب میں کوئی تو بات ہے جس نے اس لڑکی میں اتنا سکون بھر دیا ہے، اور دوسری ہی طرف اس مذہب سے یہ محدود ہو رہی تھی. اب یہ اسے دبا دیتا، یہ اسے زندگی میں آگے بڑھنے نہیں دیتا. تو ہم نے اس پر گفتگو کرنا شروع کی. ہم باقاعدگی سے بات کرتے تھے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں قائل ہوتی گئی کہ اسلام ہی سچا دین ہے. اور اس بات نے مجھے خوفزدہ کر دیا کہ میں قائل ہونے لگی ہوں، میرا دل بدلنے لگا، میری سوچ بدلنے لگی. میں کوئی خامی تو نہیں ڈھونڈ سکی، لیکن صرف ایک ہی چیز پا سکی، اور وہ زندگی گزارنے کا ایک مکمل انداز تھا. مجھے قرآن میں اگر ملے تو سائنسی ثبوت، اپنی ریسرچ میں مجھے کچھ ملا تو وہ تھا قرآن کا علمی معجزہ، اس کے علاوہ اور کچھ نہ تھا. اور اس چیز نے مجھے خوفزدہ کر دیا، کیونکہ اگرچہ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی، لیکن میں ہمیشہ سے ایک ایسی لڑکی ہی رہی ہوں کہ اگر کسی چیز کو اپنا لوں، کسی چیز کو چن لوں، تو پھر اسے اپنا 150% دیتی ہوں. میں یہ جان گئی تھی کہ میں بدل رہی ہوں، اور میں قائل ہونے لگی تھی کہ مجھے اپنی زندگی بدلنی پڑے گی، اور اس بات نے مجھے خوفزدہ کر دیا تھا. کون سی چیز آپ کو اسلام قبول کرنے سے روکتی رہی، اور بالآخر آپ مسلمان کیسے ہوئی؟ خوف مجھ پر غالب آ گیا تھا. اس وقت مجھ پر اتنا خوف طاری تھا کہ میں نے اپنے دوستوں سے بھی تعلق ختم کر لیا. میں نے آرٹیکلز، کتابچے، کیسٹ سب پھینک دیے. میں نے قرآن کو ایک طرف رکھا. یہ مجھ پر ذہنی جذباتی طور پر بہت زیادہ حاوی ہو رہا تھا. میں اپنے ایمان سے خوفزدہ تھی. میں اس بات سے خوفزدہ تھی کہ مجھے اپنی زندگی بدلنی پڑے گی. میں یہ نہیں کہتی کہ مجھے اپنی زندگی سے بے حد پیار تھا، لیکن میں آزاد تھی، اور اپنی آزادی کو ختم کر دینا بہت زیادہ خوفزدہ کرنے والی چیز ہے، خصوصاً جب آپ کو معلوم ہی نہ ہو کہ آپ اس سے کیا پائیں گے. مگر اب مجھے معلوم ہے کہ میں نے کیا پایا ہے. تو اس وقت میں نے اس سے تعلق توڑ لیا اور بس اپنی زندگی جیتی رہی. پھر مجھے اپنے ایگزامز کی تیاری یاد ہے. وہ ایک ویکنڈ تھا اور میں اپنے ایگزامز کی تیاری کر رہی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں میری توجہ بھٹک رہی تھی. میں سوچ رہی تھی تو بس اسلام کے بارے میں، اپنی جانی گئی چیزوں کے بارے میں. ایسا لگتا تھا کہ ان سوچوں نے مجھ پر بمباری کر دی ہو. یہ سوچیں قرآن میں سائنسی ثبوتوں، خدا کے وجود، نبوت کے ثبوت کے بارے میں تھیں، اور لگاتار ایک کے بعد دوسری سوچ. پھر میں چہل قدمی کے لیے اپنی رہائش گاہ سے باہر آ گئی، کچھ دیر سکون کا سانس لینے کے لیے.
میں سڑک پر آئی جسے روزانہ پار کرتی تھی. میں وہاں کھڑی گرین مین اشارے کا انتظار کرنے لگی. پھر گرین مین اشارہ آیا, لوگ سڑک پار کرنے لگے لیکن میں نہ کر سکی. مجھے لگا جیسے میرے پاؤں زمین سے چپک گئے ہوں, اور دماغ میں یہی سوچ تھی کہ اگر میں یہ سڑک یا کوئی بھی سڑک پار کروں اور مجھے کار ٹکر مار دے اور میں یہ جانتے ہوئے مر جاؤں جسے میں بخوبی جانتی ہوں, تو اس کا مجھے کیا فائدہ ہوگا. اور یہ خیال مجھ پر طاری ہو گیا. میں اس کی گواہی کیوں نہیں دے رہی جو پہلے ہی میرے دل میں سما چکا ہے. میں کسی طرح گھر واپس آئی, اپنی دوست کو کال کی, اس نے فون اٹھایا, میری آواز سنی اور میری آواز سن کر وہ بہت خوش ہوئی. میں نے اسے کہا کہ میں ایمان لے آئی ہوں اور اب مجھے کلمہ پڑھنا ہے. وہ ویکنڈ تھا اور پیر کے دن میں نے کلمہ پڑھ لیا, الحمدللہ.